بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یونٹ 1 آج ہم نئی بک شروع کر رہے ہیں 10th کلاس کے لیے، اور یہاں سے ہم یونٹ 1 سے سٹارٹ لیں گے۔ اور یونٹ 1 میں جو لیسن کا ٹائٹل، لیسن نیم ہے، وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اینڈ امبوڈیمنٹ آف جسٹس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیکر انصاف یا مجسم انصاف کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، امبوڈیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے مجسم، مجسم کا مطلب ہوتا ہے کوئی عملی صورت، یعنی یہاں پہ ہم کہیں گے امبوڈیمنٹ آف جسٹس یعنی انصاف کی عملی صورت، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کی عملی صورت یا مجسم انصاف، انصاف کا پیکر۔ اچھا، یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے لرننگ آؤٹ کم، یعنی یہ جو یونٹ 1 ہے اس میں آفٹر کمپلیٹنگ دس یونٹ اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو ریکگنائز اینڈ پریکٹس ویلیوز اینڈ ایٹریبیوٹس آف جسٹس فار پیسفل کو ایگزسٹنس، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ یونٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ انصاف کی جو قدریں ہیں یا اس کی صفات ہیں وہ بقائے دوام کے لیے اس کو وہ پہچان سکیں گے۔ ڈیڈیوس دا میننگ آف انفیمیلیئر ورڈس فرام دا کانٹیکسٹ، اور کانٹیکسٹ سے یعنی مضمون سے جو ناواقف الفاظ ہیں ان کے میننگ عکس کر سکیں گے۔ ڈیڈیوس کا مطلب ہوتا ہے عکس کرنا، ٹھیک ہے، وہ عکس کر سکیں گے۔ ڈیمانسٹریٹ دا یوز آف کنکریٹ اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن، اور یعنی کہ گرامر میں جیسے کہ کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں ان کے استعمال کے بارے میں جان سکیں گے۔ illustrate دا یوز آف ریگولر اینڈ irregular verbs ان رائٹنگ، اور جو یعنی verbs کی فارمز ہیں جیسے ریگولر ہے، کائنڈس ہیں، یہ ریگولر اور irregular جو verbs ہیں ان کے بارے میں جان سکیں گے، یعنی ایکسرسائز میں ان کے پریکٹس آئے گی۔ اور رائٹ این افیکٹو ایسے آن دا گیون ٹاپک، اور کوئی بھی جو ٹاپک دیا جاتا ہے اس پہ ایک افیکٹو ایسے رائٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، یعنی دے ول بی ایبل ٹو رائٹ آن دا افیکٹو ایسے آن دا گیون ٹاپک۔ اوکے، یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں پری ریڈنگ کوشچنس۔ پری ریڈنگ کوشچنس اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ آپ نے ان کا جو آپ کے پاس پرائر نالج ہوتا ہے، یعنی جو آپ کے پاس پہلے سے معلومات ہیں وہ ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو جو پری ریڈنگ کوشچنس ہوتے ہیں ان کو آنسر کر سکتے ہو۔ جیسے کہ یہاں پہ فرسٹ کوشچن ہے وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی جسٹس، یعنی انصاف سے آپ کیا مراد لیتے ہیں۔ تو اس کا آنسر کرنے کے لیے ٹو آنسر دس کوشچن وی کین سے دیٹ جسٹس از دا ورڈ دیٹ we understand that in a way that justice to keep the everybody fair dealing, and they are quit everywhere they are getting all the facilities, all the requirements on common bond. Okay, the next question is what is the importance of an independent judiciary in a society? To answer this question we can say that کہ معاشرے میں ایک یعنی آزاد عدلیہ کی کیا اہمیت ہے۔ we can say that an independent judiciary in a society is important because every person is eligible to get the justice and fair dealing in the independent judiciary, and everybody get the justice even they are poor or rich. Okay, the next question is who is regarded as the embodiment of justice and why، یعنی کون جو ہے مجسم انصاف ہے، خیال کیا جاتا ہے اور کیوں، یعنی مجسم انصاف اسے سمجھا جاتا ہے اور کیوں۔ To answer this question is we can say that a true embodiment of justice is our holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because to answer the question why, because he is the only person where not only the Muslim consulted for justice
to him, but also the other people like Jews, Christians also consulted to him for justice, for their the daily any difficulty, any trouble in the डेली लाइफ. ओके, यानी ना सिर्फ मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसाफ के लिए जाते थे, बल्कि जो दूसरे मज़हब के लोग हैं जैसे हिंद जो वो हैं यहूदी और ईसाई, वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसाफ के लिए जाते थे. ओके, द नेक्स्ट हम लेसन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम ट्रांसलेशन देखेंगे. सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 1 है, और ट्रांसलेशन करते हुए आप जहन में रखिए कि जब हम ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले हम वर्ड टू वर्ड करेंगे और फिर सेंटेंस वाइज करेंगे. और सेंटेंस वाइज जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखा जाता है. सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उर्दू में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं सेंटेंस वाइज तो उसमें हम जो उसका स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं कि उसमें उर्दू में सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है और फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब आता है. ठीक है, यानी उर्दू में इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर से थोड़ा चेंज है. ठीक है, इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब जो है वो दरमियान में आता है और जो उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो वर्ब एंड पे आता है. ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है. तो यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. पैराग्राफ नंबर 1, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as the social life. Okay, Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam life, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है, एंड एग्जाम्पल और मिसाल है, फॉर द पीपल लोगों के लिए, हु वांट जो चाहते हैं, टू अटेन हासिल करना, गुडनेस अच्छाई, नेकी, पाइटी परहेजगारी, पारसाई, एंड सक्सेस और कामयाबी, इन देयर इंडिविजुअल अपनी इनफरादी ज़िंदगी में, एज़ वेल एज़ सोशल लाइफ और समाजी ज़िंदगी के साथ. एज़ वेल एज़ का मतलब होता है भी, यानी समाजी ज़िंदगी के साथ साथ इनफरादी ज़िंदगी में भी, इनफरादी तौर पर भी वो अच्छाई, पारसाई यानी परहेजगारी, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. दोबारा इसको देखते हैं, सेंटेंस वाइज देखते हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी समाजी ज़िंदगी के साथ साथ इनफरादी ज़िंदगी में भी अच्छाई, परहेजगारी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, पीपल कैन सीक, लोग हासिल कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं. सीक का मतलब होता है तलाश करना, लुकिंग फॉर, हासिल करना. ठीक है, वो हासिल कर सकते हैं लाइट, रोशनी, हदायत, फ्राम द मैसेज, पैगाम से, फरमान से, एंड गाइडेंस और रहनुमाई, हदायत, फ्राम हिज लाइफ, आपकी ज़िंदगी से, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, टू अचीव, हासिल करने के लिए, परफेक्शन, कमाल, तकमील, इन द मॉरल, इखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी, एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ और ज़िंदगी के समाजी पहलुओं में. ठीक है, समाजी शोबों में. अच्छा, दोबारा से देखते हैं. लोग आपके फरमानों से या आपके पैगामात से हदायत ले सकते हैं और आपकी ज़िंदगी से रहनुमाई ले सकते हैं अपने ज़िंदगी के समाजी शोबों और इखलाकी, रूहानी और ज़िंदगी के समाजी शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आपकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज़, ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स. ही हैज़ सेट, आपने कायम किए हैं, वेरी हाई, बहुत बुलंद, आला और अरफा, एंड नोबल और बहुत एक कह लें अजीम, आइडियल्स
ایگزامپلس، پیٹرنس، ماڈلز، ٹھیک ہے. تو یعنی بہت عظیم منصوبے وہ مثالیں قائم کی ہیں آپ نے، بہت اعلیٰ عرفہ اور عظیم مثالیں قائم کی ہیں تھرو کے ذریعے، ہز پریکٹیکل ایگزامپل اپنی عملی مثالوں کے ذریعے، فار آل مینکائنڈ تمام بنی نوع انسان کے لیے، ٹو فالو پیروی کرنے کے لیے، ان ایوری فیلڈ آف لائف زندگی کے ہر شعبے میں. آپ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے پیروی کے لیے اپنی عملی مثالوں کے ذریعے بہت اعلیٰ و عرفہ اور عظیم مثالیں قائم کی ہیں زندگی کے ہر شعبے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ سینٹینس ہے ہمارا، نیکسٹ پیراگراف ہے پیراگراف نمبر 2. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی عملی طور پر پرووڈ ثابت کیا دیٹ کہ نو ون کوڈ بی مور جسٹ اینڈ ایکویٹیبل، کہ کوئی بھی زیادہ منصف اور عادل، ایکویٹیبل عادل نہیں ہو سکتا، دین کے مقابلے میں، دا رسول آف اللہ المائٹی، اللہ کے رسول کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. اللہ قادر مطلق کے رسول کے مقابلے میں. دوبارہ سے دیکھتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ کوئی دوسرا اللہ کے رسول کے مقابلے میں زیادہ منصف اور عادل نہیں ہو سکتا. ایز اے ینگ ٹریڈر، بطور ایک نوجوان تاجر کے یا ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے، ہی ارنڈ آپ نے حاصل کیا یا کمایا، دا گڈ ریپوٹیشن ایک اچھی شہرت حاصل کی، آف بینگ این آنیسٹ ایماندار ہونے کی وجہ سے، فیئر دیانتدار، اینڈ جسٹ بزنس مین اور ایک کھرا تاجر ہونے کی حیثیت سے. ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے آپ نے ایک ایماندار، دیانتدار اور ایک کھرا تاجر ہونے کی حیثیت سے ایک اچھی شہرت، نیک شہرت حاصل کی یا کمائی. اوکے. دا نیکسٹ سینٹینس ہے ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگ ود ہز پیپل. آپ ہمیشہ ہیڈ فیئر رکھتے تھے، فیئر منصفانہ، اینڈ جسٹ عادلانہ، ڈیلنگس لین دین، ود آل پیپل سب لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ سب لوگوں کے ساتھ منصفانہ اور کھرا لین دین یعنی عادلانہ لین دین رکھتے تھے. ہیڈ ہے تو رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ہے when the Kaaba was being constructed. اچھا یہاں پہ دیکھیے was being constructed، یہ تھرڈ فارم ہے. was being کا یوز ہوا ہے تو یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا پیسو وائس ہے. ٹھیک ہے. when the Kaaba was being constructed، جب کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی، there arose، وہاں پہ کھڑا ہوا، a dispute، ایک جھگڑا، تصادم یا ایک کہہ لیں جھگڑا کھڑا ہوا، among the people، لوگوں کے درمیان، regarding کے بارے میں، کے متعلق، the black stone، حجر اسود. بلیک سٹون حجر اسود جو جنت سے پتھر لایا گیا ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی تو وہاں پہ حجر اسود سے متعلق لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا کھڑا ہوا. ہی ڈیوائزڈ، آپ نے ترتیب دیا، ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا، دا موسٹ ایکویٹیبل، سب سے زیادہ معقول، ایکویٹیبل معقول یعنی منصفانہ، عادلانہ، معقول، پلان منصوبہ. آپ نے ایک معقول منصوبہ، سب سے معقول منصوبہ ترتیب دیا، فار دا سیٹنگ آف دا بلیک سٹون، حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے. فار دا سیٹنگ، نصب کرنے کے لیے. آپ نے حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے سب سے معقول منصوبہ ترتیب دیا. دس پلیزڈ ایوری ون، اس سے ہر کوئی خوش ہوا، اینڈ سیو دیم، اور انہیں بچایا، فرام اے ٹرائبل کنفلکٹ، ایک قبائلی جنگ سے، ایک قبائلی تصادم سے انہیں بچایا. ٹھیک ہے. یعنی اس فیصلے سے، یعنی اس بات سے ہر کوئی خوش ہوا اور انہیں قبائلی جھگڑے سے یا قبائلی تصادم سے انہیں بچایا.
ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا سیکنڈ پیراگراف. اور اچھا سیکنڈ پیراگراف میں وائل ریڈنگ کویشچن ہے ہاؤ ڈیڈ دا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزالو دا ایشو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی مسئلے کو کیسے حل کیا، ریزالو حل کیا. ٹو آنسر دس کویشچن وی کین سے دیٹ دا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریزالو دا ایشو by in such a way that every person from the every tribe come to the forward and put the black stone on the wall, and so he resolved the issue in such a way that everybody was pleased and they were saved from a tribal conflict. Okay, the next paragraph, the third paragraph is as head of the state of مدینہ، مدینہ کی ریاست کے ہیڈ کے یعنی سربراہ کے طور پر he decided، آپ نے فیصلہ کیا all cases، تمام معاملات کا on merit، حق پر، with justice، انصاف کے ساتھ، and equity، اور برابری کے ساتھ، یعنی مساوات کے ساتھ، انصاف اور برابری کے ساتھ حق پر تمام معاملات کا فیصلہ کیا، irrespective آف سے بالا تر ہو کر، کلر رنگ، کریڈ عقیدہ، اور ریس یا نسل، یعنی رنگ، عقیدہ یا نسل سے بالا تر ہو کر آپ نے تمام معاملات کا حق پر یعنی انصاف اور مساوات کے ساتھ استحقاق کے بنیاد پر تمام معاملات کے فیصلے کیے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ نیکسٹ سینٹینس ہے ونس اے قریش وومن، ایک دفعہ ایک قریشی عورت نے، قریش کے قبیلے کی عورت واز فاؤنڈ، پائی گئی، گلٹی آف اسٹیلنگ، چوری کے مجرم کے طور پر، چوری کے مجرم پائی گئی. سم پیپل، کچھ لوگ، وانٹیڈ، چاہتے تھے، ٹو سیو ہر، اسے بچانا چاہتے تھے، فرام پنشمنٹ، سزا سے، ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ، یعنی بچانے کی غرض سے، بچانے کے طور پر، دا آنر، عزت، وقار، آف دا فیملی آف دا قریش کے خاندان کی، قریش کے خاندان کی عزت کی خاطر، عزت کو بچانے کی خاطر کچھ لوگ اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. دے آسکڈ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ٹو انٹرسیڈ، کہ وہ وکالت کریں آن ہر بیہاف، اس کی طرف سے، یعنی انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو اس عورت کی طرف سے وکالت کرنے کے لیے کہا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریکویسٹڈ دا رسول، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی ٹو فارگیو ہر، اسے معاف کرنے کے لیے، یعنی اس عورت کو معاف کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی. دا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری فیورسلی سیڈ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غضبناک ہو کر فرمایا، بنی اسرائیل واز رنڈ، بنی اسرائیل تباہ و برباد ہو گئے تھے، بیکاز آف دس، اس وجہ سے، یعنی اسی وجہ سے، یعنی سفارش کی بنا پر، بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے تھے. دے اپلائڈ، وہ اطلاق کرتے تھے، لاگو کرتے تھے، لا قانون، وہ قانون لاگو کرتے تھے یا قانون کا اطلاق کرتے تھے، ٹو دا پور، غریبوں پر، اینڈ فورگیو دا رچ، اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے، یعنی وہ غریبوں پر قانون کا اطلاق کرتے تھے اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. اوکے. نیکسٹ ہے پیراگراف نمبر 4 ہے ڈیورنگ دا سرمن، خطبے کے دوران، این انصاری سینگ سم مین فرام دا ٹرائب آف بنو طلبہ سٹنگ دیئر، یعنی ایک انصاری نے کچھ لوگوں کو، یعنی بنو سلبہ کے قبیلے کے کچھ لوگوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا. اسٹوڈ اپ، کھڑے ہو گئے، اینڈ پوائنٹڈ،
یعنی ایک انصاری کھڑے ہو گئے, ان قبیلے کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے. اینڈ پوائنٹڈ ٹوورڈز دیم, اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, اینڈ سیڈ, اور کہا, او رسول آف اللہ, اے اللہ کے رسول, دیئر انسیسٹرز, ان کے آباء و اجداد نے یا ان کے باپ دادا نے, کلڈ, مارا تھا, اے ممبر آف آور فیملی, ہمارے خاندان کے ایک فرد کو مارا تھا, قتل کیا تھا. وی اپیل ٹو یو, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, ٹو گیٹ ون آف دیم, کہ ان میں سے ایک کو ہینگڈ, پھانسی دی جائے, ان ایکسچینج فار دیٹ, اس کے بدلے میں. ٹھیک ہے, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی کو اس کے بدلے میں پھانسی دی جائے. دا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ریپلائڈ, جواب دیا, دا ریونج آف دا فادر, یعنی باپ کا بدلہ, یعنی باپ کے جرم کا بدلہ, کین ناٹ بی ٹیکن, نہیں لیا جا سکتا, آن ہز سن, اس کے بیٹے سے, یعنی باپ کے جرم کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے آج پیراگراف نمبر 1 to 4 ٹرانسلیشن کی ہے, اور اب ہم اس کے ڈیفیکلٹ ورڈس میننگ جو ہیں وہ ریوائز کرتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. یس, ڈیفیکلٹ ورڈس میننگ میں سب سے پہلے ہے اٹین. اٹین کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا, یعنی گین, اوبٹین اس کے سینونیم ہے. اسی طرح پائٹی, پائٹی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری, پرہیزگاری, تقوی, پارسائی, نیکی. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس انڈیویژول. انڈیویژول مین انفرادی. انفرادی مین سینونیم کے طور پہ پرسنل, پرائیویٹ, پرٹیکولر, اسپیشل. ٹھیک ہے, اور انفرادی ویسے اس کا میننگ ہے انفرادی. سیکھ, سیکھ حاصل کرنا, تلاش کرنا, یعنی لوکنگ فار, سرچ فار, ٹو فائنڈ, ٹرائی ٹو فائنڈ, ایم ٹو, یہ اس کے سینونیم ہے. اچھا, تلاش کرنا, حاصل کرنا, اس کا میننگ ہے. اچھا, اسی طرح اچیو, حاصل کرنا, اس کا میننگ ہے. اور اسی طرح اس کے بھی سینونیم میں آ جائے گا اٹین, گیٹ, ارن, ون, اوبٹین, یہ اس کے سینونیم ہیں. اسی طرح ہمارے پاس پرفیکشن ہے ورڈ, اور اس کا میننگ ہے کمال, تکمیل. اور فلالیسنس, فروٹ لیسنس, ایکسلنس, یہ ہمارے پاس اس کے سینونیم آ گئے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح یعنی جو ڈیفیکلٹ ورڈز کے یہ میننگ ہیں اور ساتھ کے ساتھ سینونیم اگر آپ اس کو ریوائز کرتے جاؤ گے تو آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوگا اور آپ کی انگلش بہتر ہوگی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہمارے پاس ہے مورل. ورڈ ہے مورل. مورل کا مطلب ہوتا ہے اخلاقی, اور اس کے سینونیم ہے ایتھیکل, ڈیسینٹ, گڈ, رائٹ, یہ اس کے سینونیم ہیں. اسی طرح اسپریچول. اسپریچول کا مطلب ہوتا ہے روحانی, روحانی, ریلیجیس, سیکرڈ, ہولی, یہ اس کے سینونیم ہیں. اسی طرح آئیڈیل. آئیڈیل مین نمونہ, ایگزامپل, ماڈل, پیٹرن, یہ اس کے سینونیم ہیں. اسی طرح مین کائنڈ, یعنی نسل انسانی یا بنی نوع انسان. اور ہیومن ریس, ہیومن بینگس, ہیومنس, پیپل, یہ اس کے سینونیم ہیں. اچھا, اسی طرح ایکویٹیبل. ایکویٹیبل مطلب عادل, منصف, اور اس کو ہم یعنی جسٹ, فیئر, اور ایکویٹیبل, ایکویٹی, اس کے سینونیم ہیں. اچھا, اسی طرح ارنڈ. ارنڈ مین کمایا, حاصل کیا, اور ارنڈ یعنی گیٹ, گیٹ, اٹین, اوبٹین, یہ سارا اس کے سینونیم ہیں. اچھا, اسی طرح ریپوٹیشن. ریپوٹیشن مین شہرت. شہرت یعنی کوئی نیک نامی کہہ لیں, کوئی کیا کہہ سکتے ہیں ہم, جیسے ویچوس, ویچو, ڈیسینسی, پیورٹی, یہ ہم اس کے اس کے سینونیم کے طور پہ یوز کریں گے. اچھا, اس طرح فیئر ہے. فیئر کا مطلب جائز, شفاف, یعنی بہت, یعنی کہہ لیں کہ جسٹس. ٹھیک ہے, اور جسٹ, منصف, عادلانہ. اور اس طرح نیکسٹ ورڈ ہے ڈیلنگس, لین دین, معاملات. اور نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کنسٹرکٹیڈ. کنسٹرکٹیڈ مین تعمیر کیا, بلڈ, اریکٹ,
اس کے سینونیم ہے. اسی طرح اروز یعنی کھڑا ہونا. یہ اروز سیکنڈ فارم ہے ارائز کی. ارائز اروز ارائزن. ٹھیک ہے, کھڑا ہونا, کھڑا ہوا. ڈسپیوٹ یعنی جھگڑا تصادم. اور اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ ہے ریگارڈنگ سے متعلق یعنی ریلیٹڈ کسی چیز کے متعلق. اور ڈیوائزڈ مین ترتیب دینا یعنی ارینج کرنا. ڈیوائزڈ ٹھیک ہے, مینیجڈ کرنا. اور ایکویٹیبل منصفانہ معقول. اور اسی طرح ہمارے پاس ہے پلیزڈ مین خوش ہوئے. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنفلکٹ جھگڑا تصادم. اور ہمارے پاس ہے اسٹیٹ ریاست یعنی کوئی بھی جو اس کو بولیں گے ہمارے پاس آ جاتا ہے یعنی کوئی بھی جو ٹیریٹری ہے اس کو ریاست کہہ سکتے ہیں. اچھا, ارسپیکٹیو آف سے بالاتر ہو کر. کریڈ عقیدہ, بلیف فیتھ. اور ریس نسل. اور ہمارے پاس آ جاتا ہے گلٹی مجرم یعنی بلیمیبل, کنوکٹیڈ, کریمنل اس کے سینونیم ہے. اسی طرح اسٹیلنگ چوری یعنی تھیفٹ. اور اسی طرح پنشمنٹ ہے سزا. اور پنشمنٹ میں آ جاتا ہے پینلٹی, چیسٹائزمنٹ اور فاؤل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح ہمارے پاس ہے انٹرسیڈ مین وکالت کرنا. پلیڈ, میڈیٹ, ایڈوکیٹ یہ اس کے سینونیم ہیں. اور اسی طرح فیورسلی مین غضبناک ہو کر. اور فیورسلی یعنی بہت غصے سے. اور کہہ سکتے ہیں اینگرلی, ریتفلی. ٹھیک ہے, اس کو سینونیم ہے. اور اسی طرح رن مین تباہ و برباد ہوئے. ڈسٹرائڈ, کرشڈ اینڈ یہ اس کے سینونیم ہے. اچھا, نیکسٹ ہے ہمارے پاس اپلائڈ مین لاگو کرنا, اطلاق ہونا. یوز, امپلائے, ایکسرسائز. سرمن خطبہ, ایڈریس کہہ سکتے ہیں. اور انسیسٹرز اجداد یعنی فور فادرز کے طور پہ. اور اس طرح نیکسٹ ہے ہمارے پاس اپیل مین درخواست کرنا یعنی کوئی بھی ریکویسٹ کرنا. آسک فار, پلیڈ, انٹریٹ یہ اس کے سینونیم ہیں. اچھا, ہینگ مین پھانسی دینا یعنی اس کو قتل کرنا. کل, مرڈر, سلے. اچھا, ایکسچینج کے بدلے میں یعنی ٹٹ فار ٹیٹ, انٹرچینج اس کے سینونیم کے طور پہ یوز ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح ریونج مین کے بدلے میں یعنی کہہ سکتے ہیں ریٹیلیشن کے بدلے میں اس کے سینونیم کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آج ہم نے فرسٹ لیسن یعنی 10th کلاس کے لیے فرسٹ لیسن میں پیراگراف نمبر 1 to 4 ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے. اور اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ اور اس کے سینونیم بھی ہم نے سیکھے ہیں. ٹھیک ہے. تو if you have learned something useful from this video, please like and share the video with your friends and relatives. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Okay, remember me in your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. یونٹ 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ امبوڈیمنٹ آف جسٹس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیکر انصاف یا مجسمِ انصاف.
ٹھیک ہے، یہ یونٹ 1 ہے، اس کے پیراگراف نمبر 1 to 4 ہم اس کی ٹرانسلیشن پہلے کر چکے ہیں، اور آج ہم پیراگراف نمبر 5 to 8 اس کی ریڈنگ، ٹرانسلیشن، ورڈز میننگز، پروننسیشن، یہ سارا کچھ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم پیراگراف نمبر 5 سے سٹارٹ کرتے ہیں. دا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was so well known. رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مشہور تھے، سو ویل ناؤن، اتنے مشہور تھے، فار ہز جسٹس، اپنے انصاف کے لیے اتنے مشہور تھے، دیٹ کہ ایون دا جوز، حتیٰ کہ یہودی، ہو ور ہز بٹر اینیمیز، جو کہ آپ کے سخت دشمن تھے، یا کہہ لیں کہ وہ جانی دشمن تھے، براڈ دیئر سورس، اپنے مقدمات لاتے دیئر سورس، اپنے مقدمات، ٹو ہم، آپ کے پاس اپنے مقدمات لاتے، اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ، اور آپ فیصلہ کرتے، دا کیسز، ان کیسز کا، ان معاملات کا، ان اکارڈنس ود، کے مطابق، دا جوئش لا، یہودی قانون کے مطابق. ٹھیک ہے، اور دوبارہ سے دیکھتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے بہت مشہور تھے، حتیٰ کہ یہودی جو آپ کے سخت جانی دشمن تھے، وہ اپنے مقدمات، اپنے معاملات آپ کے پاس لاتے، اور آپ ان کا یہودی قانون کے مطابق ان کیسز کا فیصلہ کرتے، یعنی ان معاملات کا فیصلہ کرتے. اوکے، نیکسٹ سینٹینس ہے، ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ، آپ نے سختی سے عمل کیا یا سختی سے پیروی کی، دا کمانڈمنٹ آف اللہ، اللہ کے حکم کی، کمانڈمنٹ مین حکم، آپ نے اللہ کے حکم کی سختی سے پیروی کی. اف دے کم ٹو یو، اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، اف دے کم ٹو یو، اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، ادھر جج بٹوین دیم، ادھر یا تو جج فیصلہ کریں، بٹوین درمیان، دیم ان کے، یا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، اور یا ڈکلائن انکار کر دیں، ٹو انٹرفیئر دخل دینے سے، یا پھر دخل دینے سے انکار کر دیں، دخل سے انکار کر دیں. اف یو ڈکلائن، اگر آپ انکار کرتے ہیں، دے کی ناٹ ہرٹ یو، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان دا لیسٹ، ذرا بھر بھی، کم سے کم. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ کو ذرا بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اف یو جج، اگر آپ انصاف کرتے ہیں، جج ان ایکویٹی، اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں، جج ان ایکویٹی، انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں، بٹوین دیم، ان کے درمیان، فار اللہ، کیونکہ، فار یہاں پہ بیکاز کے میننگ میں استعمال ہوا ہے، فار کیونکہ، اللہ لفظ دوست، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ہو جج، جو فیصلہ کرتے ہیں، ان ایکویٹی، انصاف سے، یعنی کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ وائل ریڈنگ کوشچن ہے، یہ دیکھیے باکس میں ہے. وائی ڈڈ دا نان مسلمس ٹرسٹ دا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نان مسلمس یعنی غیر مسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد کیوں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ٹو آنسر دس کوشچن از، نان مسلمس ٹرسٹ دا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیکاز they judge the cases with equity, so they trust on him, the Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, the next paragraph is paragraph number 6. Justice demands, انصاف مطالبہ کرتا ہے، that کہ it should be upheld، upheld mean برقرار رکھنا. ٹھیک ہے، it should be upheld، اسے برقرار رکھنا چاہیے، in all the circumstances، تمام حالات میں، اسے تمام حالات میں برقرار رکھنا چاہیے. کس کو؟ انصاف کو. ٹھیک ہے، جسٹس کو. اچھا، برقرار رکھنا چاہیے، ایون ایف، حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، اٹ گوز اگینسٹ ونس اون سیلف، یہ گوز جاتا ہے، اگینسٹ خلاف، ونس اون سیلف یعنی ایک اپنی کسی ذات کے خلاف جائے، یعنی بے شک اپنے خلاف جاتا ہے، اور ونس فیملی، یا اپنی فیملی کے خلاف، یا اور ریلیشنز، یا عزیز و اقارب یا رشتہ داروں کے خلاف. یعنی انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے ہر حال میں، ہر طرح کے حالات میں برقرار رکھا جائے، یہاں تک کہ یہ اپنے خلاف یا فیملی یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے.
ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کا ہر صورت میں برقرار رکھنا ضروری ہے. اوکے، نیکسٹ سینٹینس ہے آل آف ہز لائف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ججڈ ادر پرسنز افیئرس، ججڈ فیصلہ کیا ادر پیپلز افیئرس دوسرے لوگوں کے معاملات کا وتھ جسٹس انصاف کے ساتھ. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ نے دوسرے لوگوں کے معاملات کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، اینڈ اور ٹولڈ بتایا ہز کمپینینس اپنے ساتھیوں کو ٹو بی جسٹ منصف ہونے کا. یعنی آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی منصف رہنے کا بتایا، یعنی آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ بھی انصاف سے کام لیں. اوکے، نیکسٹ سینٹینس ہے اٹ از رپورٹڈ، روایت کی جاتی ہے بائی حضرت علی، حضرت علی کی طرف سے روایت کی جاتی ہے، یعنی بیان کرنے والے حضرت علی ہیں. حضرت علی سے روایت ہے دیٹ کہ اللہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا when two men come to you کہ جب دو لوگ آپ کے پاس آئیں for judgment انصاف کے لیے never decide in favor of one کبھی بھی فیصلہ نہ کریں، نیور کبھی بھی نہیں ڈیسائیڈ فیصلہ کریں ان فیور آف حمایت میں ون ایک کی، یعنی کہ کبھی بھی ایک کی حمایت میں فیصلہ نہ کریں وداؤٹ ہیئرنگ سنے بغیر، ہیئرنگ سننا وداؤٹ بغیر، سنے بغیر دا آرگومنٹس دلائل آف دا ادر دوسرے کے، یعنی کبھی بھی دوسرے کے دلائل سنے بغیر کبھی بھی ایک کے حمایت میں فیصلہ نہ کریں، ایک کے حق میں فیصلہ نہ کریں. یعنی جب بھی دو شخص یعنی دو لوگ آپ کے پاس انصاف کے لیے آتے ہیں تو آپ دوسرے کے دلائل کو سنے بغیر کبھی بھی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کریں. ٹھیک ہے، اٹ از دین یہ پھر ہے موسٹ لائکلی زیادہ امکان دیٹ کہ یو ول نو دا ٹروتھ کہ آپ سچائی کے بارے میں جان لو گے. ٹھیک ہے، یعنی پھر یہ تبھی یہ ممکن ہے، زیادہ امکان ہے کہ آپ سچ کے بارے میں جان پاؤ گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سینگ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اینی رولر کوئی بھی حکمران اور جج یا کوئی بھی منصف قاضی، ٹھیک ہے، ہو کلوزز ہز ڈور جو بند کرتا ہے، کلوزز بند کرتا ہے ہز ڈور اپنا دروازہ آن دا پور غریبوں پر، دا نیڈی ضرورت مندوں پر، اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹ اور مفلس ندار لوگوں پر. یعنی کہ کوئی بھی حکمران، جج یعنی کوئی قاضی یا انصاف کرنے والا اپنے دروازے غریبوں، ضرورت مندوں اور نادار مفلس لوگوں پر اپنے دروازے بند کرتا ہے. اللہ کلوزز ہز ڈور، اللہ اپنے دروازے بند کر دیتا ہے آن ہم اس پر، یعنی اللہ اس پر اپنے دروازے بند کر دیتا ہے وین ہی بیکمز جب وہ ہو جاتا ہے نیڈی ضرورت مند اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ اور مفلس نادار. ٹھیک ہے، یعنی جب وہ مفلس نادار اور ضرورت مند ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے دروازے بند کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی سدا بھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں ایسی سچویشن رہتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی غریبوں پر اپنے دروازے بند نہ کریں. دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے دروازے بند کر دے گا جب آپ پہ برے حالات ہوں گے یا آپ ضرورت مند اور مفلس ہوں گے تو آپ پہ اللہ تعالیٰ اپنے دروازے بند کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کو بات اچھی نہیں لگتی، اس لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ غریبوں پہ اپنے دروازے بند نہ کرو. اوکے، پیراگراف نمبر 7 از وائل حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، واز تھے آن ہز ڈیتھ بیڈ اپنے یعنی بے وقت وصال بیڈ پہ تھے، بستر پر تھے. ہی پروکلیمڈ آپ نے اعلان کیا اف آئی اوٹ
اگر میں ذمہ دار ہوں، اگر میرے ذمے ہے سم تھنگ کوئی چیز، ٹو اینی ون کسی کی، اگر کسی کی میرے ذمے کوئی چیز ہے، اور یا اف آئی رانگ اگر میں نے زیادتی کی، اینی پرسن کسی شخص کے ساتھ، یا میں نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی، اور ڈیمیجڈ یا نقصان پہنچایا اینی ونس پراپرٹی کسی بھی شخص کی جائیداد، اور آنر یا عزت پر، یا یعنی پراپرٹی یا جائیداد یا عزت کو نقصان پہنچایا. مائی پرسن میری ذات، مائی آنر میری عزت، اینڈ مائی پراپرٹی اور میری جائیداد آر ہیئر یہاں ہیں. ہی میں ٹیک ریونج وہ بدلہ لے سکتا ہے، آن می مجھ سے، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، ان دس ورلڈ اس دنیا میں. سبحان اللہ. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے یعنی جب وہ وصال کے قریب اپنے یعنی بستر سے لگ گئے تو آپ نے اعلان کیا کہ اگر کسی کی میرے ذمہ کوئی چیز ہے، یا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، یعنی کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی، یا میں نے کسی کی عزت یا جائیداد کو نقصان پہنچایا، تو میری شخصیت یعنی میری ذات، میری عزت اور میری جائیداد جہاں ہیں وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے. There was complete silence. وہاں پہ مکمل خاموشی تھی. Silence خاموشی تھی. Only one person صرف ایک شخص demanded مطالبہ کیا، صرف ایک شخص نے مطالبہ کیا. A few dirham چند درہم کا، صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا. Which were paid to him جو کہ اسے ادا کر دیے گئے. اچھا یہاں پہ وائلیڈنگ کوشچن ہے، یہاں پہ باکس میں دیکھیے. What does the word proclaimed mean? اوکے یعنی یہ پروکلیم کا مطلب کیا ہے، یعنی کیا مراد لیتے ہیں. تو ٹو آنسر دس کوشچن از پروکلیمڈ مین دیٹ announcement for anything what he made to others. Okay. Okay, here is the paragraph number 8 and here we start. Allah's Rasul, اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم proved ثابت کیا by his own examples اپنی مثال سے ثابت کیا that no one کہ کوئی بھی could be more firm کہ کوئی بھی زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا، ثابت قدم نہیں ہو سکتا فار جسٹس انصاف کے لیے دین ہم ان کے مقابلے میں. یعنی اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سے ثابت کیا کہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی زیادہ انصاف کے لیے ڈٹ کے کھڑا نہیں ہو سکتا. ایون اف یہاں تک کہ اٹ واز اگینسٹ ہز اون انٹرسٹ، حتیٰ کہ یہ ان کے اپنے جو ذاتی جو مفاد ہے اس کے خلاف کیوں نہ ہو، اور دا انٹرسٹ آف دوز یا ان کے مفادات کے خلاف who were near and dear to him جو اس کے قریبی عزیز ہیں. near and dear قریبی عزیز و اقارب، ٹھیک ہے، جو ان کے عزیز و اقارب کے مفادات یا اپنے مفادات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اوکے نیکسٹ ہے he decided آپ نے فیصلہ کیا every case ہر کیس کا یعنی ہر معاملے کا brought to him جو آپ کے پاس لایا گیا by friend دوستوں کی طرف سے اور اور یا دشمن کی طرف سے with justice انصاف کے ساتھ. یعنی آپ نے ہر کیس کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا چاہے وہ آپ کے دوست یا دشمن کی طرف سے وہ معاملہ لایا گیا تھا. وداؤٹ فیئر اور فیور بغیر کسی ڈر خوف یا حمایت کے. فیور حمایت، فیئر ڈر خوف، یعنی بغیر کسی ڈر خوف یا حمایت کے آپ نے انصاف کے ساتھ معاملے کا فیصلہ کیا. A person of such magnitude، a person ایک شخص of such magnitude ایسی عظمت اور شان والے شخص transcends the barriers، transcends ماورا ہونا سے آگے نکل جانا، ٹھیک ہے، barriers رکاوٹ، بندش of time and space وقت اور جگہ، space جگہ. عظمت تو ایسی عظمت اور شان والے شخص
شخصیت وہ وقت اور جگہ کے رکاوٹوں سے آگے نکل جاتا ہے، آگے ہوتا ہے. پیپل آف آل ایجز، سب زمانوں کے لوگ، کین فائنڈ، تلاش کر سکتے ہیں، سم تھنگ، کوئی چیز، ان ہز لائف، آپ کی زندگی سے، ٹو پرووائڈ دیم، جو ان کو بہم پہنچا سکے، ود گائیڈنس، رہنمائی کے ساتھ، رہنمائی پہنچا سکے، ان دیئر ویریس فیلڈس آف ایکٹیویٹی، ان کے سرگرمی کے مختلف شعبوں میں. ٹھیک ہے، یعنی سب زمانوں کے لوگ اپنے سرگرمی کے مختلف شعبوں میں ان کی زندگی سے رہنمائی، کوئی نہ کوئی چیز سے رہنمائی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دا ہولی قرآن کلیئرلی مینشنز، قرآن پاک، ہولی قرآن، قرآن پاک کلیئرلی، واضح طور پر، مینشنز، بیان کرتا ہے، دس اسپیکٹ، یہ پہلو آف ہز لائف، آپ کی زندگی کا. قرآن پاک آپ کی زندگی کا یہ پہلو نمایاں طور پر بیان کرتا ہے. انڈیڈ، بے شک، ان دا رسول آف اللہ، اللہ کے رسول، محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یو ہیو اے گڈ ایگزامپل، آپ اچھی مثال ہیں یا اچھا نمونہ ہیں، ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے، فار ہم، ان کے لیے، اس کے لیے، ہو ہوپس، جو امید رکھتا ہے، فار دا میٹنگ ود، ملاقات کی، جو ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ سے، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اینڈ دا لاسٹ ڈے، اور آخرت پہ، یعنی اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اور اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے ملاقات اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے. اینڈ ریممبرس اللہ مچ، اور ریممبرس، اور یاد رکھتا ہے، اللہ کو مچ، بہت زیادہ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہے، یا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے دیکھتے ہیں. یعنی قرآن پاک میں آپ کی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. بے شک اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، پیروی کرنے والوں کے لیے ایک عمدہ مثال ہیں، ایک عمدہ نمونہ ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے. فرام محمد انسائکلوپیڈیا آف سیرہ، والیوم 1 بائی افضل الرحمان. ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کی بک سے یہ لیا گیا ہے، جو سیرہ پہ بک لکھی گئی ہے، والیوم 1، جو رائٹر ہیں افضل الرحمان. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی بک سے یہ کانٹیکسٹ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ہمارا جو ہے پیراگراف نمبر 5 to 8 ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے، اور ساتھ میں ریڈنگ، ٹرانسلیشن، پروننسیشن، اور اب ہم اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ دیکھتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. یس، یہ پیراگراف نمبر 5 to 8 ڈیفیکلٹ ورڈز میننگس ہیں. فرسٹ ورڈ از بٹر. بٹر مین بدترین، جانی، یعنی سخت دشمن. بٹر بہت سخت، بدترین، جانی. اوکے، نیکسٹ ورڈ ہے سوٹس. سوٹس مین عدالتی کارروائی یا مقدمات. نمبر 3 پہ ہے اسٹرکٹلی. اسٹرکٹلی مین سختی سے. کمانڈمنٹ حکم الہی، اللہ کا حکم. ڈکلائن انکار، زوال، انکار کرنا. اچھا، انٹرفیئر مداخلت کرنا، دخل دینا. لیسٹ کم از کم، ذرا بھر. ایکویٹی مساوات، برابری یا انصاف کہہ لیں. اپ ہیلڈ برقرار رکھا. سرکمسٹانسز حالات. رپورٹڈ روایت کی، بیان کیا، روایت کی. ججمنٹ انصاف، منصفی. اوکے، آرگومنٹس دلائل. ڈیسٹیٹیوٹ مفلس، نادار. پروکلیمڈ اعلان کیا. اوڈ ذمہ لیا، یعنی ذمہ ہونا، کوئی چیز ذمہ ہونا. رانگڈ زیادتی. ڈیمیجڈ نقصان پہنچایا. فرم مضبوط، ڈٹ جانا. میگنیٹیوڈ عظمت، شان. ٹرانسینڈس
تجاوز کرنا سے آگے نکل جانا. بیریئرز رکاوٹ, بندش. اسپیس جگہ. اسپیکٹ پہلو. جی یہ ہمارے جو ہیں وہ ورڈز میننگ کمپلیٹ ہوئے, اور آئی ہوپ یو got the knowledge from this video, and if you have something learned from this video, please like the button and share the video with your friends, relatives, and if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. I hope you are enjoying and learning from my videos, and please pray for me, remember me in your prayers, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.